السلام علیکم۔ 13 فروری کے سی 100 انڈیکس کال اور سمر ناز اینڈ ٹیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ یہاں پہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 12 فروری کے سی 100 انڈیکس کال ہے ہمارے گروپ کی، یہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، اس کا لنک بھی سامنے ہے، آپ چاہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ سنڈے کے دن، سنڈے کی رات کو میں نے کال پوسٹ کیا تھا، یعنی کہ سنڈے کا بھی پورا دن موجود تھا، سنڈے کی پوری رات موجود تھی، اور اس کے علاوہ پھر منڈے کی ارلی مارننگ تک آپ اس کال کو جو ہے وہ سن کے اس پہ عمل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ شارٹ سیل کا بھی دیا ہے، یہ میں نے کلیئر اس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ سب نیگیٹو ٹرینڈ ہے۔ کال دینے کے بعد بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پارٹیسپنٹس کو اور اپنے ٹریڈرز کو جو ہے وہ گھڑی گھڑی بار بار الرٹ دیتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال مارکیٹ کی اچھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ کال ہو گئی تو پھر ہم نے جو ہے یہ ایک الحمدللہ میری یہ سکسیزفل انالیسز اینڈ انڈیکس کال اور یہ انجوائے شارٹ سیل کالز، یہ سب میں نے آپ لوگوں کو مینشن کر کے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو یوٹیوب کے اوپر جو چیتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی مارکیٹ میں ریکوری آ جائے گی، فلانا گروپ یہ باتیں کر رہا تھا، فلانا گروپ یہ باتیں کر رہا تھا، تو میں نے اس وقت میں نے اس کال کے اندر کھل کے کہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت ہوپس رکھنا بالکل فضول ہے۔ مارکیٹ نے اپنا ارادہ اور اپنی تیاری ظاہر کر دی تھی جب جمعے کے دن مارکیٹ اوپن ہوئی ہے جمعرات کو الیکشنز کے بعد، تو مارکیٹ نے اپنا ارادہ اور اپنے تیور دکھا دیے تھے کہ مارکیٹ کیا کرنے والی ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر، ٹرینڈ کے اوپر اور حالات حاضرہ کے اوپر میں نے وہ کال بھی آپ کو بنائی تھی اور اس میں آپ کو منڈے کی اسٹریٹجی بھی بتائی تھی۔ الحمدللہ اگر ہماری کال پہ کسی نے عمل کیا ہے، ڈے ٹریڈرز نے، اسمال ٹریڈرز نے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح نقصانات سے بچائے رکھے، اللہ ان کو محفوظ رکھے اور وہ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور اگر کسی نے شارٹ کیا ہے تو وہ تو بالکل انجوائے کر رہا ہوگا۔ میرے بہت سارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، انہوں نے شارٹ کیا اور الحمدللہ وہ بہت صبح کھلکھلا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مارکیٹ نیچے جا رہی تھی اور وہ لوگ مسکرا رہے تھے۔ بہرحال میں کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن دیکھیں مارکیٹ کے اندر صحیح ٹائم پہ انٹری اور صحیح ٹائم پہ ایگزٹ، یہ بہت ایک امپورٹنٹ پلس پوائنٹ ہے۔ اور پلس اگر آپ کو خود نہیں پتہ اور کسی کا مشورے سے آپ عمل کر لیں اور وہ مشورہ صحیح ہو تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے تمام یوٹیوبرز اور ان کے خلاف جا کے آپ کو یہ کال بنا کے دی تھی کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت ٹرینڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو جناب مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے، اب بات کر لیتے ہیں آج کی مارکیٹ کے اوپر۔ مارکیٹ کا آغاز ہوتا ہے اور مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک شارپ ہائی بناتی ہے کوئی 150 پوائنٹ کا، اور 150 پوائنٹ کے بعد مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے۔ اور جب نیچے آتی ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت مارکیٹ کمفرٹیبلی نیچے آئے گی، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مارکیٹ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے سیڑھیوں کی طرح نیچے آئی ہے۔ نیچے آ کے مارکیٹ نے ایک باٹم لو لگایا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اپنے آپ کو کلوز کر دیا ہے 61,000 اور 100 کے پاس، 200 کے پاس مارکیٹ کلوز ہوئی ہے، لیکن ایوریج کلوزنگ وہ 61,065 کی آئی ہے۔ کم و بیش مارکیٹ آج 2200 پوائنٹ مائنس تھی، اور 2200 پوائنٹ مائنس کے بعد پھر مارکیٹ نے تھوڑی سی 300-400 پوائنٹ کی ریکوری لی ہے اور مارکیٹ بند ہو گئی ہے۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر مزید نیچے جانے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، شاید اس سے بھی نیچے چلی جاتی کیونکہ RSI اور دوسری چیزیں کافی نیچے جا چکی تھیں۔ اینی ویز اس کے بعد مارکیٹ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ 400-500 پوائنٹ ڈالے اور مارکیٹ بند ہو گئی، لیکن جو اسکرپٹس لوور کیپس پہ کھڑے ہوئے تھے ان کا لوور کیپ بالکل نہیں کھڑا، اور کل بھی جو ہے ہم ان کو نیچے کی طرف ہی جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو مارکیٹ اب کیا رہی ہے جناب؟ دیکھیں مارکیٹ میں آپ کو بتا چکا تھا پہلے بھی کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ اور جو الیکشن کی گہما گہمی ہے اس وقت ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ تو مارکیٹ میں جب ٹرینڈ اس طرح کا نیگیٹو بن جائے اور مارکیٹ اپنا ارادہ ظاہر کر لے تو پھر انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے سبق سیکھے اور مارکیٹ سے دور رہے، خاص طور پہ چھوٹا ٹریڈر۔ ایوریج کرنے کے چکر میں آپ رہیں گے تو پھر ایوریج تو جو ہے وہ آپ کو ہر ریٹ پہ مال ملتا رہے گا، آپ ایوریج کرتے رہیں گے، پھر آپ اپنی زمین جائیداد اور سب کچھ بیچ دیں اور مارکیٹ میں ایوریج کرنے کے چکر میں لگ جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ پلیئر کی مرضی ہے کہ وہ آ کے اس مال کو اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے، آپ لے کے بیٹھے رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے اسکرپٹس نے اپنی بیس سپورٹس کو توڑ دیا ہے،
مثال کے طور پہ OGDC کے پاس ایک بہت مضبوط سپورٹ موجود تھی 136 روپے کے پاس، OGDC نے اس کو توڑ دیا۔ TRG 67 کی سپورٹ نہیں توڑ رہا تھا، آج اس نے 67 توڑ کے 68 کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دی ہے۔ ایئر لنک 58 نہیں توڑ رہا تھا، اس نے 58 توڑ دیا۔ اس طرح سے بہت سارے اسکرپٹس تھے جن کی مضبوط سپورٹس تھیں، لیکن انہوں نے ان سپورٹس کو بریک کیا اور مارکیٹ نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ہمیں مزید نیچے جانے کا موقع دے گی اور مال کو نیچے بائی کرنے کا موقع دے گی۔ تو جناب اچھی صورتحال اور اچھا فیصلہ تو یہی ہے کہ مارکیٹ سے دور رہا جائے، مارکیٹ کو صرف دور سے واچ کیا جائے اور مارکیٹ کو سیٹل ہونے دیا جائے۔ مارکیٹ گرنا شروع ہو چکی تھی اور گر رہی ہے، اور مارکیٹ جب گرتی ہے تو گرتی ہوئی کشتی میں سوار ہونا یا گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھنا عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا ہرگز نہیں ہے، لہٰذا مارکیٹ سے دور ہیں، میرا یہ مشورہ ہے۔ اور اگر شارٹ سیلرز والے ہیں تو شارٹ سیلرز والوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ایک شارٹ ہائپ کا یا ایک شارٹ ویو کا انتظار کریں، جیسے کل آپ کو نظر آئے گی، کل ایک چھوٹی سی ویو نظر آئے گی کوئی 100-200 پوائنٹ کی، اس کے بعد پھر مارکیٹ نیچے آئے گی، وہاں وہ اپنا شارٹ کریں، نیچے کور کریں۔ مارکیٹ کے اندر ابھی جگہ لینے کی، بائی کر کے بیٹھنے کی اور لمبی انٹریز ہوپس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مارکیٹ کے اندر شارٹ ٹرم ٹریڈ کریں اور مارکیٹ سے ایگزٹ کریں۔ مارکیٹ ہمیں 200-300 پوائنٹ کے بھی ہائپ دیتی ہوئی نظر آ جائے گی، لیکن اس ہائپ میں جان نہیں ہوگی۔ 61,000 اور جو ابھی آپ ریزسٹنس دیکھیں نا، مارکیٹ کے پاس کتنی بڑی کھڑی ہوئی ہیں، جیسے کہ 61,200 کی سب سے بڑی ریزسٹنس ہے، اس کے بعد 61,500 اور 300 کی ریزسٹنس ہے، اس کے بعد 61,800 کی ریزسٹنس ہے، پھر اس کے بعد 62,000 کی ریزسٹنس ہے۔ ریزسٹنسز مارکیٹ کے پاس اب بہت زیادہ بلڈ اپ ہو چکی ہیں اور سپورٹس بہت کم ہیں۔ اب مارکیٹ کے بعد جو نیچے کی طرف سب سے پہلی سپورٹ بنتی ہے، جو آج مارکیٹ کا لو تھا، وہ تقریباً 60,650 کی سپورٹ ہے، یعنی کہ یہاں سے مزید 500-550 پوائنٹ نیچے۔ تو مارکیٹ کے پاس یہ پہلی سپورٹ ہے۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ کے بعد جو سپورٹ بنتی ہے وہ 61,122 کی بنتی ہے۔ پھر جو سپورٹ بنتی ہے وہ فائنل سپورٹ جس کو کہنا چاہیے وہ 59,800 یا 700 کی سپورٹ ہے، جو مارکیٹ کا بیس ہے۔ وہاں تک اگر مارکیٹ گئی تو پھر جو ہے مارکیٹ آپ کو مزید بلڈ بات دکھائے گی اور پھر مزید آپ کو پریشانیاں ہوں گی، لہٰذا مارکیٹ سے دور رہنا ہی بھلائی کا، عقل مندی کا تقاضا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کال پہ اس محنت جو آپ کے لیے کی جاتی ہے اس کو آپ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس کال پہ عمل کریں گے، مارکیٹ سے دور رہیں گے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ مارکیٹ سے دور رہا جائے، انتظار کیا جائے، کیونکہ اپنا پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ 2-4 دن صبر کر لیں گے تو وہ پیسے کہیں نہیں جائیں گے، مارکیٹ بھی کہیں نہیں جائے گی، دوبارہ کام ہو جائے گا۔ لیکن جب گرتی ہوئی مارکیٹ میں آپ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کا مزید ضیاع اور پیسے کا مزید نقصان۔ یا تو آپ اتنے اسمارٹ ٹریڈر ہوں کہ آپ شارٹ کریں اور شارٹ کو کور بھی کریں۔ میں دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے باعث فائدہ مند ہو۔ اپنے دوست میں، احباب میں ہماری کال کو، ہمارے ایکسپیرینسز کو، ہمارے انالیسس کو شیئر کریں، ہمارے گروپ کا حصہ بنیں، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہماری ٹیم جوائن کریں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔